توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بلایا. کیسے بات؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہوا کرے. کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں. مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کا. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گرنے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، تو کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میرا کام بننا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو. اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کرے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں ساجا کریم کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا. یہ کروں گا تو صرف موجود ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں. موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے. آج 8واں دن ہے آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں. یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے. اللہ فخر کرتا ہے. ذکر کا جو ہے در حقیقت جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے وہ کام. کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے وہ مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات ان کی مشرف کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان، اور اس کی حقیقت یہ نہیں. انسان کی زندگی بہت طویل، اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جو روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں. اے اللہ کیوں نہیں ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح کی، یہ اجساد نہیں تھے ارواح. کریشن تو اس وقت ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا.
یہ ہماری حیات زندگی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ ہماری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی وہی لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائے. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی وہی دفن ہو جائے. دفن ہو جلا دی جائے، جو بھی ہو وہی جائے. چینے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو تو چینے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے. بہرحال یہی سے تم آئے یہی جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت اس شے کی عمارت ہے، وہ ہمارا جسم نہیں ہے. سورۃ الکوثر اس پس منظر میں محمد رسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. یہ تین صورتیں جو ہے اس میں پس منظر رکھا ہے. ایک میں تاریخی، ایک یہ ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت. سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے شدائد بات ہے، بہت بڑا واقعہ، اس کا بعد چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق. لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی. تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد پہ پہنچ گئی تھی. اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ساتھوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دیا. تو تحریک چلی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا تھا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہے اسیر تھے مالٹا، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہو؟ اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم. لہٰذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود کی. اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہو گئی، ترکی رہ گیا تھا صرف. اور جنرل ایلن بی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں. یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. اربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، Jews have a right to settle in Palestine. وہ جائیں آباد ہو سکتے. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکہ ہر چیز. مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے، اچھا جی لے لیجئے، آپ کیا مانتے ہیں 10 لاکھ، میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں. پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس. زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے. دولت کی کمی نہیں تھی. تم 10 کی بجائے 11 لو، نکل جاؤ. یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا، ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل. یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع. یہ فلاں مکان میرے پرانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینی اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی.
لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا ایمان اس وقت جو ہے وہ برطانیہ US میں 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا، اور تقریباً 9 مہینے کے درمیان میں اگست 47 اور مئی یا جون 48۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلی جنگ ہوئی 48 میں، عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی۔ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات تھے۔ کشمیر میں ہم جیت رہے تھے، بھارت کا نیرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جنگ بند ہو گئی، ختم ہوا۔ اس کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی، کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے، بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے، اپنوں کی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پڑھنا بھاری تھا۔ اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت بھی اپنی فوجیں اتار سکتا، زمینی راستہ تھا ہی نہیں۔ وہی وہاں ہوا ہے، بڑے ہی عجیب طریقے پر عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی۔ کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی۔ اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہے جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیل، یہ اس دور کے لوگ، وہ چاہے منیچم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ۔ اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست بھی دیکھنی بڑی سخت۔ سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیڈ کر دیا ایلات کا بندرگاہ کا۔ 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا صحرا سینا لے لیا، اسرائیل کو شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ ہے، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لی۔ 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ، وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل، لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رمضان وار آف 1973، بارلین لائن کراس کر لی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتے۔ لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھیے، سین کیا ہے، منظر کیا ہے۔ یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کی نگاہوں میں نہ ہو، باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے۔ جیسے مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں، محمد حسین ہے، غلام علی ہے تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے، کچھ نہیں ہے کہ نہیں، ایسا ہی ان کے ہاں بھی۔ اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے گنپٹی کے بال، یہ قلمے جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں، لمبا کالا کوٹ پہنا ہو، لمبی داڑھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے ہوں، سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، لیکن لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے۔ ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر ذہن کے۔ کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے۔ یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان، کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سی ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے، یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے، باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا۔ ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق ہے، سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد
ایک اختلاف. مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے. حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ جو ہے جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں. صحرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی، اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں. صحرائے تی ہے یہ یتیہون فی الارض 40 سنہ. پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے. پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے، مدینے سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے. پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے. یہ ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ ہم نے بنا. جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کر، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا. ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں. آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے وہ دور ہے، اور حضرت اسحاق سے یہ بنی اسرائیل کزنز ہے. یو آر کزنز. تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے. ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں. پیسہ اربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے. تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس. مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی. مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے. ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں. تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں. اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکال. یہ اختلاف ہو گیا نمبر 1، بہت بڑا اختلاف. لیکن نمبر 2، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا. یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو عربوں. یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل. اور نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر 3rd ٹیمپل بنائیں گے. یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دے تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں. یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے، اصل پہ بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں. ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، وہ حافظ ہے اسرائیل کا. اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا. ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس، یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شاہ فہد ہو، جو ہماری جیب میں ہے. ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا. لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی. یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر. اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف. لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف. $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے. اسرائیل اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے. یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے. لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اس. حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0. دباؤ تھا. اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو. اور اس معاملے میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا. اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا. وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینی ہو. یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا. یہ جب پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھیں، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے. صحرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا. وہ ہو گیا، انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، صحرائے سینا واپس آ گئے. عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دی. شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے. وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو.
تو ہم کر لیں گے ریکگنائز. اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکتی. شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو. یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو، ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی. اسرائیل ریاست